بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح کون تھے اور کس طرح ان کی قوم پر عذاب آیا اور کیسے انہوں نے کشتی بنائی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ حضرت نوح کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس، بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس۔ اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمہ کی آواز کو سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے۔ بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ ناظرین، وہ ملعون کافر حضرت نوح کو اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر اس طرح کھینچا کہ حضرت نوح 3 دن تکلیف کی شدت میں رہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر حلف اللہ کو دعوت دیا کرتے، یعنی لوگوں کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو دن رات، مگر میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روح مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے، حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ اسی وقت جبرائیل نے آ کر کہا اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں مستحب ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بحشت سے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کو دی۔ حضرت نوح نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہو گیا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں جو ان کافروں کی تھی بانجھ تھیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اسے دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اسے ہمیشہ ذلیل و خوار کیجیو کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح نے جب یہ وصیتیں سنی تو حضرت نوح کو پتہ چل گیا کہ میری قوم ایمان نہیں لائے گی، تو حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور کہا نوح نے اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا کس طرح بناؤں؟ جبرائیل نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہو، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تحتوں سے کشتی بنا اور شاہوں سے ان کی مہے لگا۔ سامعین، حضرت نوح نے جبرائیل کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنستے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا
اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس جگہ سے گزرتے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح نے کہا، تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنسے، اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے۔ حضرت نوح اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تندور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا، کوئی جانور مشرق میں ہے اور کوئی مغرب میں ان کو کیسے تلاش کروں گا اور کیسے کشتی میں رکھوں گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی مدد فرمائی۔ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا آیا اور کشتی میں سوار ہو گیا، اور چرند پرند بھی ان میں شامل تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں حضرت نوح، ان کی فیملی اور سارے وہ لوگ جو ان کی قوم میں سے ایمان لائے، اور تیسرے طبقے میں چھپائے یعنی ہر قسم کے جانور تھے۔ حضرت نوح کی وہ بیوی جو کہ حضرت نوح کو دیوانہ کہتی تھی، نعوذ باللہ، اور حضرت نوح پر ایمان نہ لائی تھی، اور حضرت نوح کا ایک بیٹا جس کا نام کنان ہے، مارے غرور جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ حضرت نوح نے اسے پکارا کہ اے کنان، تو کشتی کے بغیر ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے اور مت ہو ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا، اے بیٹے آج کوئی باقی نہیں رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی، طوفانی بارش شروع ہو گئی اور زمین سے پانی پھٹ کر باہر آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز تک پانی بلند ہو گیا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح اپنے رب کو بولے، رب میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے، اب تو چاہے تو میرے بیٹے کو ہلاک کر دے یا اسے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل نکارا ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے ملتا جلتا نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک موج یعنی بلند لہر پانی کی آئی اور اس نے کنان کو پانی میں غرق کر دیا۔ 40 دن تک پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑ کے سر کھلے اور کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر ٹھہری جو کہ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا۔ جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف چلی گئی اور جودھی پہاڑ پر ساکن ہوئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا کہ وہ خبر لائے زمین پر کس قدر پانی ہے۔ جب وہ پرندہ واپس آیا تو اس کے پیروں میں سرخ گیلی مٹی لگی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ پانی کا دباؤ کم ہو چکا ہے اور کچھ علاقوں میں زمین سوکھ چکی ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب زمین بالکل خشک ہو گئی تو حضرت نوح لوگوں کو لے کر کشتی سے باہر نکلے
اور سارے جانوروں کو بھی آزاد کیا۔ حکم ہوا اے نوح کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں ایک بستی بھی بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین پر ہریالی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت نوح کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے حام، سام اور یافس باقی رہے، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد ہیں اور اہل ترکستان یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اسی طرح واقعہ نوح کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔